الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی فرمودات سے کون مستفید ہوتا ہے. استفادہ اور نفع اٹھانے کا موقع تو ہر ایک کو ملتا ہے، مگر اٹھاتا نہیں ہر ایک آدمی. جو ایمان لے آتے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں وہ، اور جن لوگوں نے ایمان و اعمال صالحہ انجام نہیں دیا ہو، سعادت حاصل نہ کی ہو، برابر نہیں ہوتے. پھر ادھر اہل ایمان کو ایک حوصلہ افزائی، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. اے اہل ایمان، یعنی وہ لوگ جو یہی مدعی ہو کہ ہمیں اللہ کی ہر بات پر یقین ہے، قرآن کی فرمودات پر، اور اللہ رب العزت کی قاصد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہو. اعمال صالحہ تو قرآن اور حدیث میں تمام احکامات کا نام ہے، جو کرنے کے ہیں اوامر اور نہیں کرنے کی جن کو نواہی کہا جاتا ہے. یہ سب حسن ہے. اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے اور اس کی ناراضگی سے ڈرو. کوئی ایسا عمل انجام نہ دو کہ مومن ہوتے ہوئے بھی ایسا کر جاؤ کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ناراض ہو. کیونکہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور سب سے اچھا کام اللہ کی وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ملا کر، اور ختم نبوت کا عقیدہ اپنا کر، تو جو آدمی اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے. اچھائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں جہاں سے انہیں خوف اور ڈر کے مارے قدم اٹھا کے چلنا محال تھا، اللہ رب العزت انہی علاقوں کو ان کی تحویل میں دے دیتے ہیں، اسباب و وسائل ان کے سپرد کر دیتے ہیں. اور یہ کہ اللہ رب العزت ان کو سبب بناتے ہیں کفر اور شرک کے مرتکبین کو ڈرانے اور ان کو راہ راست پر لانے کی. ان کا لشکر کبھی مجوسیوں کی طرف چل پڑتا ہے، ان کا لشکر کبھی رومیوں کے تعاقب میں چل نکلتا ہے، اور ان کا لشکر قرب و جوار کی جتنے بھی منافقین، یہود اور جو قبائل ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں تردد کی، ان کے پیچھے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے. جہاں کہیں تمہیں اللہ کی دین و قانون پر چلنا محال ہو تو چھوڑ دو یہ جگہ اور نکل جاؤ.
ایسی جگہ چلے جاؤ کہ وہاں آسانی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ اور یاد رکھو کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بھرپور اجر عنایت فرماتے ہیں۔ بھرپور کا معنی جو کچھ ان کا اپنا صلہ ہے اس سے کافی 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 بڑھ کر چڑھ کر بھرپور اور بغیر حساب۔ دیتے وقت حساب نہیں کیا جاتا کہ یہ دو یہ فلانا چیز کا فرق ہے، اور آپ کے اعمال جو تھے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہو گئے اور اللہ رب العزت کو، لیکن بغیر حساب و کتاب کے، بغیر مقدار اور مقدار کی تعین کے، انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو بھرپور اور مکمل ترین انداز میں اجر اور ثواب دیے جائیں گے، اور ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا، اتنے جن کی وہ خود بھی جانتے ہیں، نہ تو بظاہر ان کی اپنی حیثیت ہے اور نہ ان کے اعمال کی حیثیت، لیکن پھر بھی یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس لیے اہل ایمان یہ دیکھ لے کہ اللہ کے کلام سے متعلق اس کی ذمہ داریاں اور اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ مشعل بنے، رہنما بنے، چراغ بنے اور دنیا کو منور کرے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ